جی ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ مثنوی شریف پر آج یورپ میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کاشف اسرار اس میں جو راز بتا کے گئے ہیں ان کی تحقیق کی جائے، ان کو سمجھا جائے۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں ریسرچ کر رہے ہیں اور کیا وہ اس ریسرچ میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو پہلے ہم اس سوال کو لیتے ہیں کہ وہ کیوں ریسرچ کر رہے ہیں۔ یورپین زیادہ تر یہود و نصارہ ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور روحانیت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ الہامی مذاہب ہر دور میں روحانی ہی ہوئے ہیں۔ آپ نے یقیناً کئی پادریوں اور بالخصوص یہودی علماء کے انٹرویوز بھی سنے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص روحانی تعلق ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہر دور میں مدد ہوتی رہی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے مارکے میں ابھی مدد ہونی ہے۔ چونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور بندے کا روحانی تعلق کیسے ہو سکتا ہے اور کس حد تک ہو سکتا ہے، یہ بڑا ہی کھول کر مثنوی شریف میں بیان کر دیا ہے۔ اس لیے ایک تو وہ مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے یہ راز جاننا چاہتے ہیں، اور دوسرا چونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں 9 آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے، آسمان کے برجوں کا تذکرہ کیا ہے، چوتھے آسمان پر سورج کا ہونا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کلام کیے ہیں، روح کے بارے میں بڑے تفصیل سے کلام کیے ہیں، تو وہ ان پر سائنٹیفکلی بھی ریسرچ چاہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا وہ اس ریسرچ میں کامیاب ہو جائیں گے، تو میری ناقص عقل کے مطابق وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ مثنوی شریف پر ریسرچ تو ہم جیسے عام مسلمان کلمہ گو بھی نہیں کر سکتے، وہ ناپاک کیا ریسرچ کریں گے اس پہ؟ اللہ کے تصور پر تو مسلمان اکٹھے نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہیں اللہ میاں، کچھ کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو وہ ناپاک ہمیں اصل جگہ بتائیں گے؟ مولانا نے روح کے بارے میں تفصیل سے کلام کیے ہیں، جبکہ عام ہم جیسے مسلمان کل الروح من امر ربی پہ کھڑے ہیں، بس اتنا ہی بتاتے ہیں، اس سے آگے وہ کچھ نہیں بتاتے۔ تو وہ ناپاک ہمیں کیا خبر دیں گے؟ مولانا نے تو فرمایا ہے بخدا غیر خدا در جو جہاں چیزیں نیست، یعنی اللہ کی قسم اس پورے جہان میں اللہ کا غیر ہے ہی نہیں۔ بے نشاں است کے وضو نام و نشاں چیزیں نیست، فرماتے ہیں اللہ میاں بے نشان ہیں، اور دنیا میں جو نام و نشان آپ کو نظر آتے ہیں فرماتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، جب چاہے ختم کر دیں ان کو۔ مولانا تو فرماتے ہیں صورت از بے صورتی آمد بروں، فرماتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں نا یہ بے صورت سے آئی ہیں، اس سے نکلی ہیں، بعض شد انا الیہ راجعون، فرماتے ہیں واپس بھی اسی کی طرف چلے جائیں گی۔ مولانا تو فرماتے ہیں جلوہ ذات است در کون و مقام، فرماتے ہیں کون و مقام میں صرف ذات احد کی جلوہ گری ہے، غیر او جملہ بداں وہم و گماں، اللہ کے غیر کو بس وہم و گمان ہی سمجھ۔ اس پہ تو مسلمان لڑ رہے ہیں، تو یہ غیر مسلم بھی تحقیق کر کے دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مثنوی پہ کوئی ناپاک تحقیق کر ہی نہیں سکتا۔ فارسی کی ضرب المثل ہے ولی را ولی می شناسد، یعنی ولی کو صرف ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ عارف دیگل عارف جانے تو کیا جانے نفسانی ہو، یعنی فرماتے ہیں کہ عارف کی بات کو کوئی عارف ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی نفس پرست ناپاک کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پہ حتمی بات کر دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اسرار سکھاتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے بر لبش کفلست و در دل رازہا، لب خاموش و دل پورا زوازہا، فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ راز دیتے ہیں نا ان کے لبوں پہ تالا لگا دیا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں راز ہوتے ہیں، لیکن لب خاموش ہوتے ہیں لیکن دل الہام کی آوازوں سے پر ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں عارفاں کہ جام حق نوشیدان، فرماتے ہیں وہ عارف جنہوں نے حق کی معرفت کے جام پی لیے ہیں، راز ہا دانستہ و پوشیدان، فرماتے ہیں انہوں نے بھی راز تو سیکھ لیے ہیں لیکن چھپ گئے ہیں، وہ سامنے ہی نہیں آتے تاکہ کہیں ڈسکس نہ کرنا پڑ جائے۔ آگے فرماتے ہیں ہر کرا اسرار حق کا مختن، ہاں بھائی اللہ نے جس جس کو بھی اسرار سکھائے ہیں نا مہر کردن و دہانش دوختن، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سی دیے ہیں
اور ان کے اوپر موریں لگا دی ہیں۔ اب آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو تحقیق کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو راز بتا دیں، انہیں بھی راز چھپانے کا حکم ہے، افشا کرنے کا نہیں۔ لیکن دنیا داروں میں یہ رسم چلی ہے جو حضرت میراں بیک علیہ رحمت کہہ گئے ہیں کہ بیکھا بات اگم کی جو کہن سنن کی نہ، جو جانے سو نہ کہے، جو کہے سو جانے نہ۔ یہ اگم سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو جانتے ہیں انہوں نے تو اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، وہ تو اس پہ اپنے اسرار بالکل نہیں افشا کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے وہ روز اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ اس پہ ضرور سوچنا ہے آپ نے کہ کیا ایسا ہی ہے، یا خدا نخواستہ میراں بیگ بھی جھوٹ تو نہیں بول گئے کہیں پہ، استغفر اللہ۔